اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں لکھوں والمحصر بالحج اذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان واذا بعث المحصر هديا فواعدهم ان يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجوز له التحلل ولزمه المدي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج يحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الحج والوقوف والطواف عن الحج کو عبارت ان وگے جوڑنے عن الوقوف والطواف عن الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إدراك أحدهما فليس بمحصر باب اچھی اچھی بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النهر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ويقضي الحج قضاء ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فعلها فيها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق والعمرة سنة وهي الإحرام والطواف والسعي. محصر کے مسائل چل رہے ہیں. محصر حج عمرے پر جا رہا تھا، راستے میں روک دیا گیا کسی بھی وجہ سے. مسئلہ جی اس نے حلالی کیسے ہونا ہے وہ بات آ گئی ہے. قربانی بھیجے گا، جب ذبح ہو جائے گی یہ حلالی ہو جائے گا. سر مڈانا مستحب ہے، ضروری نہیں، طرفین کے نزدیک. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور محصر بالحج جب حلالی ہو جائے، حج افراد کرنے جا رہا تھا، محصر بن گیا، حج کا موسم گزر گیا، حج نہ کر سکا، قربانی بھیج کر ذبح ہو گئی، حلالی ہو گیا. اب اس پر کیا لازم ہے؟ بس اس پر ایک حج اور عمرہ لازم ہے. اس پر اب زندگی میں اس پر ایک حج ہے اور اس کے ساتھ ایک عمرہ بھی لازم ہو گیا. پہلے عمرہ لازم نہیں تھا، اب ہو گیا. یہ جب کہ قضا کرے حج کو اگلے سال، اس سے اگلے سال مرنے سے پہلے سال تک، تب یہ دو چیزیں ہیں، حج اور بہرحال جب قضا کر لے اس کو، اب قضا نہیں ادا ہے، جب ادا کر لے حج کو اپنے اسی سال سے محصر تھا تو 9 ذوالحجہ کی رات، 10ویں ذوالحجہ کی رات کی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا. سنا جی تو نہیں لازم اس کو عمرہ، اس لیے کہ یہ فائت الحج کے معنی میں نہیں ہے. اس نے حج ادا کر لیا، اس نے ایسا، بس گل مک گئی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور لازم ہے محصر بالعمرہ پر قضا. عمرہ کرنے جا رہا تھا، روک دیا گیا، تو جب بھی اس کا احصار ختم ہوگا، اب عمرہ اس نے قربانی بیچ کر حلالی ہو گیا، واپس آ گیا، تب اس پر ایک عمرے کی قضا لازم ہے. اس پر اس لیے کہ احصار عمرے سے متحقق ہو جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے. اور فرمایا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، لا یتحقق کو عمرے میں احصار متحقق نہیں ہوتا، اس لیے کہ عمرہ وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے، لہذا اس میں قضا کوئی نہیں ہے، تو نہ ہی یہ قضا ہوتا ہے، لہذا عمرہ ہے جب بھی کرے گا ٹھیک ہے. ہماری دلیل
کہ عمرے میں بھی احصار ہوتا ہے اور قضا ہوتی ہے. عمرے میں قضا ہوتی ہے، پہلے احصار ہوتا ہے اور قضا ہوتی پہلے احصار ہوگا پھر قضا ہوگی. دلیل اس پر ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سرکار اور آپ کے صحابہ پاک روک دیے گئے حدیبیہ کے مقام پر. کس مقام پر؟ 5 ہجری کے 6 ہجری سے 6 ہجری پھر 7 ہجری ہوا ہے نا. عمرۃ القضاء 8 نو مکہ فتح آیا تو 9 نو حضرت صدیق اکبر حج پڑھایا 10 نو سرکار گئے. کیونکہ سن 4 ہجری تے وہ آئے سن نا مکہ شریف احزاب وچ 5 گزری ہے وچ 5 گزری ہے. اللہ دی شان ویکھو سرکار اتوں آئے نے اج 1 سال گزر کے دوسرا شروع ہوا تو آپ ملاقات ہوئی بدرے چ آمنا سامنا ہو گیا. 1 سال گزرا تو عہد چ آمنا سامنا ہو گیا. چوتھا سال آیا تو اتنے مدینہ شریف دے وچ آمنا سامنا ہو گیا. 1 سال گزرا 6ویں سال تو بعد پھر مسلسل آمنا سامنا ہے. سنیں 6ٹے سال. اچھا جی تو صحابہ پاک عمار تھے، عمرے کا احرام تھا. سنیں تو پس حلق فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حکم دیا اپنے اصحاب کو اسی کا. تو حلق کرا کے سرکار واپس آ گئے تو اگلے سال عمرہ قضا کیتا. اچھا جی سوال، اگر تو کہے کہ تحقیق تم نے ذکر کی ہے یہ بات کہ محصر نہیں محتاج حلق کی طرف عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، یاد ہے مستحب ہے. اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا حدیبیہ میں تو پھر حلق ہونا چاہیے کہ قل تو میں کہتا ہوں ذکر کیا ہے ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے کہ محصر معاذ نہیں محتاج ہوتا حلق کی طرف جب محصر بنے حل میں. کس میں؟ بہرحال جب محصر بنے حرم میں تو بس بے شک وہ حلق کرائے گا. اس لیے کہ حلق عندہما طرفین کے نزدیک وہ موقت بالحرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار محصر تھے حدیبیہ میں اور حدیبیہ کا بعض حصہ حرم سے ہے تو سرکار نے وہاں حلق کرایا تھا جو حصہ حرم میں ہے. گل مک گئی. قول شیخ رحمہ اللہ کا وہ تھا مفرد. وہ کیا تھا؟ مفرد. اب جو حج تمتع کرنے جاتے ہیں وہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں. اتھوں آج تے اگوں نیت کرنی ہے تو یہ صرف عمرے کی نیت سے گئے. محصر بن گئے تو ان پر کیا لازم ہے؟ کیونکہ آج تو نیت ہی کو نہیں کی تھی. تو پہلے وہ حج افراد والا تھا، وہ اگر رک جائے تو اس نے کیا قضا کرنا ہے؟ پہلے فرض بولنا کرنا عمرہ ہی پہلے پہ، لیکن ایک حج اور عمرہ لازم ہے. کیا؟ اب اگر وہ قارن تھا، کیا تھا؟ قارن تھا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور قارن پر ایک حج اور 2 عمرے لازم ہیں. قارن پر اور اگلے سال بہرحال حج اور 2 میں سے 1 عمرہ. پس بوجہ اس دلیل کے جو ہم نے ذکر کیا مفرد میں پیچھے آ گئے، اور دوسرا اس لیے کہ نکل گیا ہے وہ احرام سے شروع ہونے بعد صحت شروع کی صحت کے بعد عمرے میں احرام میں شروع ہونا صحیح تھا تو نکل گیا کچھ کیے بغیر ہی، کچھ نہ عمرہ نہ حج. اس لیے اس پر ایک حج اور 2 عمرے. ایک سنیں یہ جب کہ
نہ قران کرے اپنے اسی سال سے. تو اگر پہنچ جائے بہرحال جب قران کرے اپنے اسی سال سے تو ساقط ہو جائے گا ایسے عمرہ ثانیہ جیسا کہ مفرد میں جب حج کرے اپنے اسی سال سے. سمجھ آ گیا؟ اسی سال پہنچ گئے تو پھر دوسرا عمرہ ساقط ہے. اچھا جی مسئلہ قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور جب بھیجی محسر نے حج قربانی بھیج دی. اور بھیجنے کا مطلب ڈنگر بھیجا یا پیسے دیتے تو لے کے بھی قربانی کرے جی. اور وعدہ لے لیا ان سے یہ کہ ذبح کریں گے اس کو فلانے دن میں اس کو. تو پھر زائل ہو گیا احصار. وہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. وہ جو ابھی وہ حلالی نہیں ہوا, ابھی وہ دن نہیں آیا جو معین تھا, اس سے پہلے رکاوٹ. تو پس اگر قدرت رکھتا ہے حج کے پانے پر اور حج کے بھی پانے پر تو نہیں جائز اس کے لیے حلالی ہونا اور لازم ہے اس کو آگے جانا. آگے سمجھ کی کرے تگے جائے, کیونکہ جس کم سے آئے سو کم درا کھل گئے. کیوں جائے آگے؟ باوجہ زائل ہو جانے عجز کے. اب جب وہاں پہنچ گئے وہاں تو وہ جو حج اس نے کرنا ہے وہ اس کا تو معاملہ علیحدہ ہے. یہ جو قربانی بھیجی تھی حلالی ہونے کے لیے اب وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. لہٰذا پس جب پا لے اپنی حج کو کرے اس کے ساتھ جو چاہے, بیچے قربانی کرے نہ کرے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. کون سا قربانی کرنے والا ہے کیونکہ خود پہنچ گئے. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اگر قدرت پائی اس نے قدرت پا لی حج کے پانے پر نہ کہ حج کے پانے پر, نہ کہ بے قربانی تو مل سکتی ہے حج نکل گئے یعنی پہنچے گا نا. مثال طور انہوں آکھیا سو کہ بھائی 13 والے دن تو شام قربانی کریں تو اے اتھے 12 نو پہنچ گیا تو قربانی تو مل گئی ہے. اج جڑا وہ تو فوت ہو گیا جی. 11 نو بھی پہنچ گئے اور 10 نو بھی صبح صادق نو پہنچے تو حج فوت ہو گیا اس نے. تو کیا کرے؟ تحلالا حلالی ہو جائے. ہوں اس نے اگے جان کی کوئی ضرورت نہیں. اس دن کا انتظار کرے قربانی ہو جائے حلالی ہو جائے واپس حلالی ہو جائے. جب حج کے ذبح کرنے کے ساتھ باوجہ عاجز آ جانے اس کے اصل سے. اصل کون؟ حج. وہ تو کر نہیں سکا. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور اگر قدرت پائی حج کے پانے پر نہ کہ تو جائزہ اس کے لیے تحلل استحساناً. توجہ کرے جب اس نے کہا تھا کہ بھئی 7 ذوالحجہ کو جا کر قربانی کر دینا, 8 کو کر دینا. تو اب پیچھے سے کام ختم ہو گیا, یہ جا رہا ہے. اب حج کر سکتا ہے لیکن قربانی چونکہ پہنچنے سے پہلے ذبح ہو جائے گی. تو یہاں یہ ہے کہ اس کے لیے تحلل جائز ہے استحساناً. تحلل یہ استحسان یہ ہے کہ حلالی ہو سکتا ہے عمرہ احرام ختم ہو جائے. ذرا دھیان کریں جب اے جڑی تقسیم کی تھی قربانی پا لے حج نہ پائے, حج پا لے قربانی نہ پائے, وہ 2 صورتاں. یہ تقسیم نہیں مستقیم ہوتی صاحبین کے قول پر, اس لیے کہ دم احصار صاحبین کے نزدیک موقت ہے یوم نہر کے ساتھ. اب ہو ہی نہیں سکتا کہ حج نہ پائے اور قربانی پا لے. پس وہ بندہ جو پا لے گا, ہاں حج پائے اور قربانی نہ پائے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قربانی تو بعد میں ہونی ہے. پس وہ بندہ جو پا لے حج کو پس بے شک پا لے گا قربانی کو بھی کیونکہ وہ تو 10 کو ہونی ہے. محض مستقیم ہے یہ جزی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر باوجہ ناموقت ہونے
دم کے یوم نہر کے ساتھ اندہ، آپ کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ تحلل کی جو قربانی ہے وہ ایام نہر میں کرنی ہے۔ اور ذکر کیا ہے مکی رحمہ اللہ نے کہ یہ تقسیم متصور ہو سکتی ہے بھی علی الاجماع، او کیویں ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ جب محصر بنا دی، محصر بن گیا عرفہ میں، کیا بن گیا؟ عرفہ تے اوتھے نو ڈک لیا نے، اتوں نکل نہیں سکتا تو کسی وجہ تو، اور حکم دیا ان کو ذبح کا طلوع فجر کے وقت یوم نہر کو، پس زائل ہو گیا احصار فجر سے پہلے اس حیثیت سے کہ پا لیا لے گا حج کو نہ کہ حج کو۔ حج تے نے تو کہا عرفہ بچے جی بھئی، وہ عرفہ کے اندر محصر ہے تو وقوف تو ہو گیا، ادھر جو ہے نا وہ احصار جو ہے نا وہ فجر سے پہلے کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا، تو اس حیثیت سے کہ پا لیا حج کو نہ کہ، اس لیے کہ ذبح تو کس میں ہے؟ منا میں ہے۔ اور اگر یہ بات کہ محصر چلا قضا کی طرف اپنے اسی سال میں بعد اس کے کہ حلالی ہو گیا تھا ذبح کے ساتھ، انہیں آ کے 6 ذوالحجہ نو قربانی ذبح کر دیں، انہیں کر دیتی، اے تھے حلالی ہو گیا، ہن احصار ختم ہو گیا، آگے جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے۔ سنیں ہی تو اب یہ کس طرح کرے گا؟ پس بے شک حج قضا کرے گا، اسے سال والا ادا حج قضا کرے گا احرام جدید کے ساتھ، احرام نواں احرام شروع کرے، اور لازم ہے اس پر حج کی قضا نہ کہ غیر، تو جتھے روکیا سی اتھوں احرام شروع کرنا ہے، جتھے اتھے پاویں ہل وچ سی اتھوں شروع کرنا ہے، واپس میقات نہیں ہونا، اس لیے کہ نہیں فوت ہوا اس پر حج اسی سال میں، لہذا عمرہ ذمہ کوئی نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جو محصر ہو گیا مکہ شریف میں، مکہ کے اندر ہے حدود حرم دے وچ، اس کو کسی وجہ سے روک لیا گیا، محصر ہو گیا مکہ میں، اور وہ وقوف منع کر دیا گیا وقوف اور طواف سے، کس سے؟ تو ہو گیا ہے وہ محصر، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ متعذر ہو گیا ہے اس پر اتمام۔ سنیں یوں اے شاباش ہے، اور بندہ باہروں گیا حج تمتع کرنا سی، یا ایوے کہ اجے حج افراد سی، کارن سی، کوئی بھی نیت سی، اجے او وقوف تے طواف دا وقت نہیں آیا، تینوں کسی وجہ تو قابو کر لیا گیا، تے بھی کیے۔ اور اسی طرح جب محصر بن گیا حرم کے اندر بھی، پس اس کا بھی حکم اسی طرح ہے جی، وہ آگے آ رہے کیڑا سن، قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر قدرت پائی اس نے 2 میں سے ایک کے پانے پر، وقوف پر یا، تو پس نہیں ہے وہ محصر، نہیں ہے وہ حاجی تاں بنے گا جے وقوف عرفہ پایا، وقوف عرفہ نہیں پایا، طواف دی اجازت ہے، ہن وہ حج والے احرام نال عمرہ کر کے حلالی ہو جائے گا، اے مطلب ہے جی۔ سنے ہی توجہ، مسئلہ مطلع مرلا دیو، بہرحال اور ایک پر قدرت پائے تو وہ محصر نہیں ہے، حال احرام کے بعد حج کر لے، احرام سے باہر آ جائے، عمرہ کر لے، احرام ختم کر دے، یہ محصر نہیں ہوتا، کیونکہ حج کے ذریعے 2 ہی نسک ہیں، یا عمرہ جون سا بھی کر لے، یہ محصر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مکہ میں محصر ہوا تو پھر اگر قدرت پائی 2 میں سے تو ہن سونا، بہرحال جب قدرت پائی طواف پر نہ کہ، پس اس لیے کہ یہ فائت الحج ہے، حج فوت ہو گیا، حلالی ہو گیا ہے،
طواف کے ساتھ، اور دم بدلا ہے اس سے تحلل میں۔ یہ عمرہ کر کے حلالی ہو جائے تو یہ حج کا جو احرام تھا وہ عمرے کے ذریعے حلالی ہوا ہے، سنیں نہیں؟ تو اب اس میں دم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بدل ہے اس سے تحلل میں، توجہ کریں۔ اور بہرحال جب قدرت پائے وقوف پر قدرت پائے، پس تحقیق پورا ہو گیا حج اس کا اور نہیں ہوگا وہ محصر۔ اچھا، اور جب نہ ہو وہ محصر تو کیا حلالی ہو سکتا ہے؟ جب بعض نے کہا نہیں، اس لیے کہ اگر حلالی ہو اپنی جگہ میں تو واقع ہوگا حلالی ہونا حرم کے غیر میں، اور وہ محض مشروع ہے کس میں؟ حرم میں۔ احمد یہ سنجوزی مجھ کو تھوڑا سکم ہے، آگے چلو۔ اور اگر مؤخر کیا اس نے تحلل کو حتیٰ کہ حلق کرائے حرم میں، تو واقع ہوگا وہ حلق کے زمانے کے غیر میں، اور تاخیر زمانے سے احون ہے تاخیر کرنے سے مکان سے، پس مؤخر کرے حلق کو حتیٰ کہ حلق کرائے حرم میں آ کر۔ ایک منٹ پورا کر لو۔ اور بعض نے کہا ہے حلالی ہو جائے اس لیے کہ اگر نہ حلق کرائے گا حل میں تو بسا اوقات لمبا ہو سکتا ہے احصار، پس محتاج ہوگا حلق کی طرف غیر حرم میں، پس فوت ہو جائے گا اس سے زمانہ بھی اور مکان جمیعاً، پس برداشت کرنا دو میں سے ایک کا اولا ہے۔ اس کو وقوف پر قدرت ہے، باقی قدرت کوئی نہیں، مکہ نہیں آگے نہیں آ سکتا۔ وقوف پر تو عرفہ حل میں ہے، مزدلفہ اور منا حرم میں اور عرفہ حل میں۔ اب یہ ہے عرفہ میں، اس نے وقوف پا لیا، حج پورا ہو گیا ہے، اب اس کو وہاں روک دیا گیا ہے، اس کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ اب کیا یہ وہاں پہ حلالی جب وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَرًا، جب کہ نہ ہو یہ محصر، کب؟ جب اس نے وقوف کر لیا، اس اعتبار سے محصر نہیں، لیکن وہاں روک دیا گیا ہے، تو اب کیا یہ حلالی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہاں؟ بے سر مڑا کے جی۔ بعض نے کہا نہیں، اس لیے کہ اگر حلالی ہوگا اپنی جگہ میں تو یہ تحلل واقع ہوگا حرم کے غیر میں اور عرفہ میں، تو وہ تو حرم کے اندر مشروع ہے، سر مڈانا بغیر تو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر یہ تحلل کو مؤخر کرتا ہے حتیٰ کہ حلق کرائے کس میں، تو اب وہ ادھر رکا ہوا ہے، اس کو مثال طور پہ چھوڑیں گے بعد میں، تو اب حلق واقع ہوگا حلق کے زمانے کے غیر میں، یعنی 12 کے بعد مثال کے طور پہ۔ تو اب یہاں دو صورتیں، ایک ہے تاخیر عن الزمان، کیا 12 کے بعد، ایک ہے تاخیر عن المکان یعنی حل میں، تو تاخیر عن الزمان احون ہے بنسبت، لہٰذا یہ وہاں حلق نہ کرائے، مؤخر کرے حتیٰ کہ جب حرم میں پہنچے تو پھر۔ بعض نے کہا ہے کہ حلالی ہو جائے، حلالی حلق کرا لے، اس لیے کہ وجہ نا اس پر ابھی فرض رہتا ہے، ساج رہتی ہیں، تو وہ تو بعد میں ہو جائیں گے، جب بھی آزادی ہوگی وہ ہو جائیں گے، اگلے سال جا کے طواف زیارت کرے نا تمہیں حج ہو جائے گا پچھلا، صرف وہ تاخیر دا دم پینا ہے نا، حج انداؤن ہو گیا ہے، دھیان کرے جی۔ تو بعد نے کیا کرے عرفہ میں، اس لیے کہ اگر نہ حلق کرایا اس نے ہل میں کتھے، تو بسا اوقات احصار کیا ہو جائے گا،
اب خام محتاج ہوگا کدھر؟ حرم کے غیر میں. تو اب زمانہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، مکان بھی ہاتھ سے نکل گیا. سنیں جی. تو فتحمل احدہما اولا، ایک کا اٹھانا کیا ہے؟ اولا ہے. لہذا اتھے جڑا ہے نا کیا کرے؟ حلق کرا، لیکن انہی 10 11 12 کے دنوں میں جی، کیونکہ اس کا وقوف عرفہ تو ہو گیا ہے جی. تو سمجھی گل؟ اینج کوئی جوڑ جڑنا جی بھی عرفہ میں محصر ہو گیا ہے. نواں مسئلہ جی یہ ختم ہو گیا، یہ احصار تھا. خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ محصر ہو جائے نا تو اس کا احرام یوں ختم ہوگا کہ وہ قربانی بھیجے اور دن متعین کرے. تو جس دن وہ تسلی ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے تو یہ بندہ حلالی ہو گیا. سر منڈانا اندہ بھی یوسف ہے، طرفین کے نزدیک سر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ حلالی ہو گیا. اب اس کے ذمہ ہے، اگر یہ احرام تھا کس کا؟ حج کا، تو حج اور عمرہ ضروری ہے. اور اگر یہ عمرے کا حج احرام تھا تو صرف قضاء عمرے کی. اور اگر حج قارن تھا تو ایک حج اور ایشا. بس توجہ جی. باب فوات کا. فوات لغوی معنی عدم شے بعد وجود ہی، شے کے پائے جانے کے بعد شے کا عدم، اس کو فوات کہتے ہیں. ہوتا ہے فلانا فوت ہو گیا ہے، بے زندہ سی تو ہون میت ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے جی. اچھا جی توجہ. محض فرمائے یہاں فوات مفرد جی باب الفوات، اور نماز کے اندر کہا تھا باب الفوائت جمع. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صلوات جمع ہیں بے پانجو ایک دن وچ، تو پھر کنیاں، اور حج ایک ہے نہیں واجب عمر میں مگر، اس لیے باب الفوائت نہیں بلکہ توجہ یار. فرمایا شیخ رحمہ اللہ تعالی نے وہ بندہ جس نے احرام شروع کیا حج کا، حج مفرد، حج افراد حاجی مفرد، پس تحقیق فوت ہو گیا اسے وقوف بے عرفہ حتیٰ کہ طلوع کر گئی فجر یوم نہر سے. پس تحقیق فوت ہو گیا اسے حج، اس لیے کہ حج عرفہ ہے، عرفہ فوت ہو گیا تے حج ہونے کی کرے. ان احرام چو باہر آنا ہے، ایک کی کرے، ستن پا لوے ایڈی چھتی نہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا لازم ہے اس پر یہ کہ طواف کرے اور ساج کرے اور حلالی ہو جائے، یعنی سر منڈائے، یعنی عمرہ کرے. کی کرے؟ عمرہ کر کے حلالی ہو جائے. احرام تو حج دا آیا شروع کر کے تو حج تو نکل گیا، تو انہیں کی کرے؟ عمرہ. یہ نہیں کہ باقی حج دے حکام کرو ختم ہو گیا، عمرہ کر کے کی ہو جائے؟ حلالی ہو جائے. چلو جی توجہ. اور قضا کرے حج کو اگلے سال. اس سال کر سکتے ہیں؟ اس سال تو کھمبے کا نکل گئے. اچھا انہیں کہ اس سے کوئی دم ہے کہ کوئی نہیں؟ اور نہیں دم اس پر بھئی انہیں حج دا احرام سی تو عمرے نال ختم کیتا ہے تو دم ہے نہیں، دم کوئی نہیں. اور سنیا جی وجہ اس لیے کہ حلالی ہونا واقعہ ہوا ہے عمرے کے افعال کے ساتھ. عمرے کے کو مسئلہ ہے کہ جی بندے حج دا احرام سی تو حج کر نہیں سکیا تو حلالی کیویں ہوے تو کی کرے؟ عمرہ کرے، یعنی طواف سائی سر منڈا بس ختم، تو اگلے سال حج قضا کرے. اس لیے کہ تحلل واقعہ ہوا ہے کس کے ساتھ؟ تو پس ہو گیا یہ عمرہ فائت الحج کے حق میں بمنزل دم کے محصر کے حق میں. جس طرح محصر حج بھیجے تو وہ حلالی ہوتا ہے، فائت الحج نے جب عمرہ کر لیا یہ گویا وہ دم ہی ہے. سنے ہی ایشا بس.
پس نہیں جمع کیا جائے گا دونوں کے درمیان کہ کی کرے عمرہ بھی کرے تھے انج نہیں قذاف الہدایہ ہر قول شیخ کا والے ہیں یطوفا و یسعی کی شیوے یعنی یہ طواف اور سعی عمل ہے کس کا ایسا عمرہ جو ادا کیا گیا ہے احرام الحج کے ساتھ اندہما طرفین کے نزدیک یہ حج کے احرام کے ساتھ کیا ہوا ہے عمرہ ہوا ہے دھیان کریں جا کوئی دیتے مسئلے جے ذرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت حج کی تھی جب عرفہ فوت ہو گیا یہ احرام خود بخود عمرے کا احرام بن گیا یہ ینقلب احرام عمرتن ہونے نے عمرہ کیتا عمرے دے نہ کہ تے طرفین دے نزدیک ہوں سنو بھی اس لڑائی دا کوئی فائدہ اس لڑائی ساڑی نہیں مسائل کی تحقیق کی لڑائی آخنے نہیں فائدہ اس کا اگر اس نے احرام شروع کیا حج اخرى کا تو لازم آ جائے گا اس کو لازم آ جائے گا اس کو اور ادا کرے گا وہ عمر حج کو اندہ بھی یوسف اس لیے کہ اس نے ملا دیا ہے حج کو عمرے کے ساتھ حج کو نہیں کھانے چ پئی حج دا احرام شوال دے چند چڑھنے تو بعد افضل ہے کہ احرام ادو شروع کرے ویسے احرام پہلوں بھی جائز ہے اج دے کم نہیں کرنے طواف قدوم جا کے نہیں کرنا کم نہیں کرنے ہوں یہ جڑا بندہ ہے جندہ حج فوت ہو گیا جندہ یہ اجے نے احرام رہندا ہے عمرہ کر کے حلالی نہیں ہویا اس نے حج فوت ہونے کے بعد اگلے سال حج کے احرام کی نیت کر لی اگلے سال تو اندہ بھی یوسف یہ نیت ٹھیک ہے نیت سنیوں گل لہٰذا یہ عمرہ کرے ہون کی کرے ہون عمرہ کرے پھر عمرے کے بعد یہ اسی طرح محرم رہے گا سر نہیں مڈائے گا اگلے سال حج کر کے حلالی ہوگا ایڈا لمبا عرصہ وہ گل مسئلے دی چلتی بھی لمبا تیرے سر تے بوجھ پہ رہے تو پابندی کرنی اس لیے کہ اس نے ملایا کس کو تو یہ جائز ہے مثلا بندہ میقات تو عمرے دی نیت چلے اجے 4 چکر نہیں لائے عمرے دے اس تو پہلا حج دی نیت کر لوے تے حج عمرہ کٹھے ہو جان گے اے گل ہی ٹھیک ہے لازم ہے اس کو توڑنا اس کا اچھا انج ٹھیک ہے ان جو بھی تو زیادہ واضح تھے اور طرح کہ اس طرفین کے نزدیک اس نے ملایا حج کو لہٰذا لازم ہے اس کو توڑنا اس کا جی یعنی یہ جڑا ہے نا اے اس نو عمرہ کر کے تو ختم کرے اگلے سال حج قضا کرے جنہ ہون ان کی کیتا ہے کیونکہ حج نال اگلا حج نہیں مل سکتا لہذا اس کو توڑنا لازم ہے یعنی اب عمرہ کر کے احرام ختم کرے اگلے سال حج قضا کرے سنیں اندہ بھی یوسف یہ عمرے پر حج ہے یہ ٹھیک ہے طرفین کے نزدیک یہ حج پر حج ہے یہ جمع نہیں ہوتے کہ بندہ احرام بنے میں احرام بندہ 5 سال دے حجاں دا یہ نہیں ہے سنیں توجہ اور فائدہ اخرى ٹھیک وہ عبارت ٹھیک ہے فائدہ اخرى یہ کہ یہ عمرہ ساقط ہو جائے گا اس سے یہ عمرہ ساقط کر دے گا اس بندے سے عمرہ وہ عمرہ جو لازم ہے اس کو اس کی اپنی عمر میں اندہ بھی یوسف اور اندہ ہما نہیں ساقط کرے گا اصل آخر تیار ہے بھی عمرہ سنت ہے یا واجب ہے عمرہ اے گیا پہلی مرتبہ صرف حج دی نیت ہے صرف حج فوت ہو گیا ہوں نے عمرہ کر کے حلالی ہونا ہے یہ جڑا نے عمرہ کرنا ہے
ਇਹ ਸਹਿਬੈਨ ਦੇ ਤਰਫੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਜ ਦੇ ਇਹਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਉਂਝ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਸੁਨਨਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸੁਣੇ क्योंकि ये उम्रा हज दे इहराम नाल है और इंदा भी यूसुफ चूँकि ये उम्रा उम्रे के इहराम के साथ है वो उम्रा जो ज़िंदगी में वाजिब होता है वो साकत हो गया समझ आ गई ये को नहीं खाने च पई तरफ़ैन एक तरफ़ैन के नज़दीक ये उम्रा उम्रे के इहराम के साथ नहीं है किसके साथ है वो जो उम्रा शरण ज़िम्मे है सुन्नत या वाजिब वो उम्रे के इहराम के साथ है और तरफ़ैन के नज़दीक तो ये लिहाजा वो उम्रा साकत नहीं होगा इंदा भी यूसुफ चूँकि उम्रा ये इहराम उम्रे का बन गया है लिहाजा वो उम्रा अब आज अकेला कर दे तो ठीक है जी वो गुआर है भी उम्रा ज़िंदगी च एक बार आज तो फ़र्ज़ उम्रा की है बस अगर हो कारिन क्या हो तो अदा करे उम्रा पहले इसलिए कि उम्रा तो नहीं फौत हुआ पस जब लाएगा उम्रे को पस तहकीक लाया उम्रे को उम्रे के वक़्त में ये दोनों की नियत करके आया था हज किरान हज तो हो गया फौत पहुंचा लेट अब ये क्या करे जाते पहले उम्रा करे क्योंकि उम्रा तो फौत नहीं हुआ इसलिए उम्रे का तो वक़्त ख़ास नहीं है लिहाजा पस जब लाएगा उम्रे को तो पस तहकीक अदा किया इसने उम्रा उम्रे के वक़्त में ये बखरा मसला ही होना शुरू हो गया और बहरहाल हज पस बेशक वो फौत हो गया है पस जब फौत हो गया हज तो लम यकुन बुद्दुन नहीं ज़रूरी इससे ये कि हलाली हो हज से तवाफ़ और साज के साथ और बातिल हो लम यकुन ना लम नहीं होगा उसके लिए कोई चारा इससे भी खाम खा करना है हाँ मुझे ठीक है नहीं होगा उसके लिए तो गलती है नमज ठीक करिए कुतबी नहीं चारा उसके लिए नहीं है उसके लिए कोई चारा किससे ये कि हलाली हो इस इहराम से किसके साथ अब खाम खा यही सूरत और तो है को नहीं है और बातिल हो जाएगा इससे दमे किरान क्योंकि किरान तो होया को नहीं और इस पर लाजम है इसके हज की कज़ा और अब ये ख़त्म कर दे तलबिया जब शुरू करे तवाफ़ और एक कार नरी जेड़े ने कारे नरी ये पहुँचे ने लेट तो इन्हें हुण अपने इहराम तो बाहर आना है ये करे उमरा तो जदों क्या है ना उनके सामने अजरे सबत तो तलबिया ख़त्म वैसे तो वो कंकरी मारने से ख़त्म करना सी सुने ऐ शाबाश जी तो उलमा ने फरमाया है वो बंदा के फौत हो गया उससे हज तो पस वो बाकी है अपने हिराम पर यहाँ तक कि हलाली हो उससे उम्रे के अमल के साथ किसके साथ भी उनका जिससे हज फौत हो गया है ना ये मोहसर नहीं है आज तो लेट हो गया है ये बंदा अपने इहराम पर यहाँ तक कि उम्रा करके हलाली होवे पास अगर इसने जिमा कर दिया अपने इहराम में पहले से कि क्या हो तो लाजम है इस पर इसलिए कि ये बाकी है अपने इहराम पर उम्रा करने से पहले हज अगरचे नहीं हुआ लेकिन इहराम तो बाकी है इहराम से तो निकलेगा उम्रा करके लिहाजा इसने कदे हज फौत हो गया उम्रा करने से पहले बीवी से जमा कर ली है तो दम लाजम है क्योंकि इहराम इसका बाकी है और इसी तरह जब कत्ल कर दिया शिकार को तो लाजम है इस पर जज़ा हज फौत हो गया है उम्रा करके अभी हलाली नहीं हुआ इसने बाहर शिकार मार दिया है हुदूद हरम के अंदर नहीं वो तो हलाली हो तब भी मना है बाहर इसने शिकार किया है तो उसकी जज़ा लाजम है क्योंकि ऐशा बस कौल शेख रहमहुल्लाह का तो जो और उम्रा नहीं फौत होता हूँ उम्रे दी गल्लां शुरू उम्रे दियाँ और उम्रा नहीं फौत होता और ये जायज़ है सारे साल में कौन ये फौत नहीं होता ये सारे साल में अच्छा जी उम्रा शय की है
عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا چوتھا حلق یا 4 چیزاں. باقی سنتاں تے مستحبات نے بچ 2 ان 4 سے رکن ہیں، احرام اور طواف یہ دونوں. 2 ان میں سے واجب ہیں، سعی اور اے 2 تے 2 واجب ہیں، 2 رکن ہیں. کندے وچ رکن کون نے تے واجب کون نے؟ اے شاباش جی. اور قانون سنو، اور رکن نہیں جائز اس سے بدل. رکن رہ جائے تو ان کا بدلہ کوئی نہیں، اور واجب جائز ہے اس سے بدل جب چھوڑ دے اس کو. کون؟ کون؟ دم. اور وہ جو ان 4 کے سوا ہیں عمرے میں، سنیں او پہلو 2 نفل پڑھنے، پھر باقی بھی او ایتھوں طواف شروع کرنا ہے، پھر اے پڑھنا ہے صفا مروہ، تو صفا تو شروع کرنا ہے، مروہ تے جانا ہے، اے دعا پڑھنی، جو کوئی تفصیل ہے وہ ساری کی ہے سنت اور مستحبات ہیں. پس جب چھوڑ دے سنتوں اور مستحبات کو تو ہوگا مسیح، اس پر شے کوئی نہیں لازم. تمہارا کی شے ہے؟ 4 چیزیں، 2 رکن ہیں اور 2 واجب ہیں. رکن احرام اور طواف، واجب سعی اور حلق. جب بندہ بس سے بیٹھا جا رہے ہیں وہ آ کر میرے عمرہ دسو تو خواہ عمرہ سمجھائی اگو تیرے عمل بیلی. چلو جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا، مگر 5 دن مکروہ ہے کرنا عمرہ ان دنوں میں. پورے سال سے نا اجازت، لیکن 5 دنوں میں عمرہ کرنا. اور وہ یوم عرفہ، یوم نہار تے 11 12 13، یعنی 5 دن 9 10 11 12 13 انہاں وچ عمرہ کرنا. توجہ کرا جو پلا ہوئے. یعنی مکروہ ہے شروع کرنا عمرہ بالاحرام، بہرحال جب ادا کرے عمرے کو سابق احرام کے ساتھ، جیسا کہ جب تھا قارن. کیا تھا؟ پس فوت ہو گیا اس سے حج، 10ویں دی صبح صادق ہو گئی اور ادا کیا اس نے عمرہ 10ویں ذوالحجہ کو آ کر حلالی ہونے واسطے. یہ مکروہ کوئی نہیں. اور میرے کھانے چ پئی اے نواں احرام انہاں دناں وچ شروع کر کے عمرے دا عمرہ کرنا کی ہے، تے پچھوں او عمرے دا احرام تے آ رہا سی. کندے نہ بھی او عمرے دا احرام شروع کر کے آ رہا سی. او قارن سی، قارن تے حج فوت ہو گیا تو عمرہ کرنا ہے انہیں. ہن نہیں شروع کیتا، پچھوں شروع کر کے آ رہا. پہلوں پچھوں مطلب میقات تو ہے ہی ہے، لیکن دن پہلوں نے، لہذا اب یہ عمرہ ادا کرے گا تو مکروہ نہیں ہوگا. توجہ جی. ان دنوں میں عمرہ کیوں مکروہ؟ محض مکروہ ہے عمرہ ان دنوں، ان 5 دنوں میں، اس لیے کہ یہ دن ہو گئے ہیں متعین حج کے لیے. کس کے لیے؟ متعینتاً لہو ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ عمرہ نہیں مکروہ 9 ذوالحجہ کو زوال سے پہلے. اگر زوال تو پہلو 9 ذوالحجہ نو مکروہ نہیں، اس لیے کہ رکن کے دخول کا وقت زوال کے بعد ہے، زوال سے. اس تو پہلے تو جن کام نے سنتا سن. اور اظہر وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ 9 دی صبح تو عمرہ منع ہے، مکروہ. لیکن باوجود اس کے اگر ادا کیا اس نے عمرہ انہی دنوں میں تو صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ کراہت لغیرہا ہے اور وہ تعظیم امر حج ہے اور خالص کرنا حج کے وقت کو حج کے لیے. اس وجہ سے یہ کراہت لعین ہی نہیں ہے بلکہ اور جی میں منی آنو لغیر ہی نہیں ہوں، مکروہ بھی لعین ہی ہوں تو مکروہ بھی. منڈا یار قول شیخ رحمہ اللہ کا.
اور عمرہ سنت ہے. ہوں ہے جو عمرے دی شرعی حیثیت مقام کی عمرہ کیا ہے؟ یہ اختیار ہے شیخ کا، امام قدوری کا. اور صحیح یہ ہے کہ عمرہ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فریضہ ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ عمرہ موقت نہیں کسی اور ادا ہو جاتا ہے اپنے غیر کی نیت کے ساتھ. کیویں؟ جیسا کہ فائت الحج میں اور نیت حج دی کی تھی سی، حج فوت ہو گیا تو عمرہ ہو جاتا ہے. اور یہ نشانیاں نفلیت کی، یہ پچھو پہلے نے صحیح ہے کہ واجب ہے، انہوں کو نفل ثابت کیتا ہے. یہ دلیل ہے ساڈے بزرگاں دی جنہاں آکھیا بھی عمرہ سنت ہے، یہ متن دی دلیل ہے لنا. انج او نہ اپنی گل کیتی بھی صحیح یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے. جی گل مک گئی. اتہاشے لگے کہندے نے کہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے تحقیق کر کے دسیا بھی مختلف اقوال نے، لیکن معتمد فی المذہب یہ ہے کہ انہا سنت مؤکدۃ. انہا کون زندگی حج باقی نفل نے. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور عمرہ احرام ہے اور طواف ہے اور سعی ہے اور حلق ہے. احرام عمرے کی شرط ہے، طواف عمرے کا اور شرط نو بھی رکن کا بھی دینا فرض. اور نماز ارکان وچوں کچھ رکن جڑے داخل نے رکن جڑے خارج و شرط ہوندے سارے فرائض نے. مطلب ایک عمرے وچ دو فرض، ایک شرط تے ایک رکن، اور سعی اور حلق دونوں. اور نہیں ہے عمرے میں طواف وداع. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. اور محصر بالحج جب حلالی ہو جائے تو اگلے سال پس لازم ہے اس پر حج اور عمرہ. لکھے ہوئے تھے نا اسے صفحے تک حاشیہ نمبر 18 جی ہے وے کی لکھا فل بے ہو اگے بارد لین سید فی حق ہی محرم العین فلا یکون مالا متقوما کالخمر فلا یجوز بیعہ اصلا. یہ غلطی ٹھیک کر لو، یہ گل بے دی چلدی پئی ہے، جزاء نہیں. فلا یکون فلا یجوز بیعہ اصلا برابر ہے کہ خریدے اس کو محرم سے یا حلالی سے. وہ سمجھا کے گل نہیں آئے، غلطی ٹھیک کر چھڑے جب. اور محصر بالعمرے پر قضا ہے اور قارن پر ایک حج اور 2 عمرے ہیں. گل مک گئی. اور جب بھیجا محصر نے حاجج کو اور وعدہ لیا ان سے یہ کہ ذبح کریں گے اس کو فلانے دن میں، اس یوم معین فلانا دن ہی ہوا ہے نا، پھر زائل ہو گیا احصار. پس اگر قدرت پاتا ہے حاجج اور حج کے پانے پر تو نہیں جائز اس کے لیے حلالی ہونا اور لازم ہے اس کو آگے چلنا. اور سن کے ہی اور اگر قدرت پائی اس نے حج کے پانے پر نہ کہ حج پر تو حلالی ہو جائے، کیوں کہ جان دا فائدہ کوئی نہیں، اصل کو عاجز ہے. اور اگر قدرت پائے حج کے پانے پر نہ کہ حج پر تو جائز ہے اس کے لیے تحلل استحساناً. اور وہ بندہ جو محصر ہو گیا مکہ میں اور وہ روک دیا گیا وقوف اور طواف سے، اے الحج نو بریکٹ کر دیو، کس سے روک دیا گیا؟ تو ہے وہ محصر. اور اگر قدرت پائے 2 میں سے ایک کے پانے پر تو پس نہیں ہوگا محصر، کیونکہ جے عرفہ پا لیا تو حج پا لیا، تو جے طواف کر لیا تو پھر عمرہ کر کے حلالی ہو گیا. باب الفوات. اور وہ بندہ
جس نے احرام شروع کیا حج کا احرام شروع کیا حج کا پس فوت ہو گیا اس سے وقوف ہو گیا اس سے وقوف بے عرفہ حتیٰ کہ طلوع ہو گئی فجر یوم نہر سے پس تحقیق فوت ہو گیا اس سے حج اور لازم اس پر یہ کہ طواف کرے اور سعی کرے اور حلالی ہو جائے اے بالحلق لازم اس پر یہ کہ طواف کرے اور سعی کرے اور حلالی ہو جائے کس طرح حلق کس طرح اور قضا کرے حج اگلے سال اور نہیں دم اس پر گل ختم اور عمرہ نہیں فوت ہوتا اور وہ جائز ہے سارے سال میں وہ افضل اوقاتها رمضان مگر 5 دن مکروہ ہے ان دنوں میں شب اللہ جے کے بڑے جے مکروہ ہے کرنا عمرے کا ان دنوں میں یوم عرفہ اور یوم نہر اور ایام تشریق اور عمرہ سنت ہے اور عمرہ احرام طواف اور سعی اور حلق ہے وہ بھی نال جوڑ دیو